بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فتنہ قرار دیا، لیکن اس کے لیے اصول و ضوابط بھی مقرر کر دیے، اور ان اصول و ضوابط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان وصیت کر کے جائے۔ یہی ہمارا آج کل موضوع چل رہا ہے، مشکات المصابیح کتاب البیوع، باب الوصایا یعنی وصیت کا باب۔ 3089ویں حدیث کتاب میں ہے اور تیسری باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مريض فقال اوصیت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك بلکہ فما تركت لولدك قلت هم اغنياء بخير قال اوصي بالعشر فما زلت اناقصه حتى قال اوصي بالثلث والثلث كثير رواہ الترمذی۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، اور سنن ترمذی میں یہ جنازے کے احکام و مسائل کے تحت باب باندھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، باب ما جاء فی الوصیۃ بالثلث والربع، کہ باب ہے اس حوالے سے کہ تیسرے حصے کی وصیت کی جائے یا چوتھے حصے کی۔ اور سنن ترمذی میں یہ 975ویں حدیث ہے، جبکہ اسی مضمون کی احادیث ہمیں صحیح بخاری میں کم از کم 7 جگہ مل جاتی ہے، صحیح مسلم میں 4 جگہ مل جاتی ہے، سنن ترمذی میں آگے 2116ویں حدیث بھی ہے، سنن ابی داؤد میں 2 جگہ ہے، امام نسائی سنن نسائی صغریٰ میں اس کو 7 جگہ پر لے کر آئے، موطا امام مالک، مسند الحمیدی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور میں یہاں آپ کی خدمت میں خصوصی طور پر یہ بات عرض کر دینا چاہوں گا کہ صاحب مشکات نے اس حدیث کا صرف متن ذکر کیا، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس میں مزید تفصیل ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ترجمہ کر دوں۔ مشکات المصابیح کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ نے دریافت کیا، آپ نے وصیت کر دی، میں نے اس بات میں جواب دیا، آپ نے فرمایا کتنے مال کی ہے؟ میں نے کہا جی سارے مال کی، اس لیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کیا تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا جی وہ بڑے مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا 10ویں حصے کی وصیت کرو۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بہت کم ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تیسرے حصے کی وصیت کر دو، جبکہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مشکات شریف کے الفاظ یہی ہیں، لیکن یہاں پر پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے 1000% بالکل صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں والثلث کثیر کی جگہ والثلث کبیر، کہ تیسرا حصہ بہت بڑی مقدار ہے، یہ مروی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ اس بات کو صحیح قرار نہیں دیتے کہ آدمی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے، اور مستحب سمجھتے ہیں کہ 1/3 سے کم کی وصیت کرے۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ لوگ 1/4 حصے کے مقابل میں 5ویں حصے کو اور 1/3 کے مقابلے میں 1/4 کو مستحب سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس نے 1/3 کی وصیت کر دی اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اس لیے اس کے لیے 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ یہ آخری جملہ قابل غور ہے معزز خواتین و حضرات، کہ 1/3 سے زیادہ جائز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ حدیث میں تو 1/3 تیسرے حصے کا تذکرہ ہے، تو پھر یہ امام سفیان ثوری کا فرمان ذیشان، اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف اہل علم کی آراء کو یہاں پر ان کا نقل کرنا، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں کوئی تضاد یا تناقض یا کنٹراڈکشن نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے معزز خواتین حضرات کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ اپنے کل مال کے 1/3 سے زیادہ حصے کی وصیت کرنا شرع میں جائز ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے کم کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/4 کی کر دیں، 5ویں کی کر دیں، 6 کی، 7ویں کی۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کی کس قدر فکر تھی کہ وہ اپنا سارے کا سارا مال دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار تھے، جبکہ ہمیں یہ فکر نہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ورثاء موجود ہوں تو زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے معزز خواتین و حضرات کہ اگر ایک انسان مرد الموت میں جو بھی صدقہ کرنا چاہے، کسی غلام کو آزاد کرنا چاہے، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے سے ہوگا۔ اگر زیادہ کی کر جاتا ہے تو عمل 1/3 پر ہی ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ قرآن احادیث مبارکہ کی قرآن مجید کی عموم کی حدیث مبارکہ تخصیص کر رہی ہے۔ قرآن نے عام وصیت کا حکم دیا، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے مال کی وصیت کرنی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے معزز خواتین و حضرات، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا سے جاتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اس کے پاس مال بہت کم ہے تو وہ 1/3 کی وصیت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے گزشتہ حدیث میں سنے کہ اپنے اہل و عیال کو کنگار اور قلاش چھوڑ کر نہ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی چیز خرچ کریں تو اس کا اجر ملے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو شرعی ورثاء ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ان کا درد سر۔ ہمیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کو محروم کرنے کے لیے وصیت کی صورت میں ان کو محروم کر دیں، ان کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ ان کو کچھ نہ ملے۔ تو یہ حدیث بڑی عظمت والی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مسائل اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اختصار کے تقاضے آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ نسبات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔